اسلام کے تبلیغات کے کام کو چھپ کر شروع کر دیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا اور وحی نازل ہوئی کہ آپ اب جو ہے وہ کھلے عام اس کی تبلیغ کریں. تاریخ ابن خلدون، تاریخ ابن کثیر، تاریخ طبری، تاریخ خمیس، تاریخ ابو الفدا اور دیگر تواریخ کو میں نے آج بھی مطالعہ کیا تو ساری تاریخوں میں یہ بات طے ہوئی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ حکم ہوا کہ فانذر عشیرتک الاقربین، اے میرے حبیب ڈراؤ اپنے خاندان کے قریب ترین لوگوں کو، تو سرکار ختمی مرتبت نے یہ بات اپنے چچا جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام سے کہی کہ مجھے حکم ہوا ہے اور یہ اعلان کرنا ہے. حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، میرا گھر حاضر ہے، میں تمہیں اپنا گھر دیتا ہوں کہ تم اس کے اندر اعلان رسالت کرو اور مہمانوں کو بھی بلاؤ، کھانا بھی میں کھلاؤں گا. حضرت علی علیہ السلام کو جناب ابو طالب علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ اور خاندان کے سارے بزرگوں کو دعوت دے کے آؤ کہ آج رات ہمارے گھر کھانا ہے. تو حضرت علی علیہ السلام گئے اور جناب امیر علیہ السلام نے سارے بزرگوں سے کہا کہ آج ہمارے گھر آپ کی دعوت ہے. جب سارے لوگ آ گئے تو کھانا کھلایا گیا. کھانے کی روایت کے مطابق یہ ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے ایک ران، اب وہ چاہے دمبے کی تھی، بکرے کی تھی، اونٹ کی تھی، یا مثال کے طور پر مختلف ہے کہ وہ گائے کے بچھڑے کی ران تھی. بہرحال تھا ایک معمولی سا گوشت. جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چچی جان، جب تک میں آپ سے آ کے نہ کہہ دوں اس وقت تک آپ نے یہ کھانا باہر نہیں بھیجنا. جب لوگ جمع ہو گئے تو سرکار ختمی مرتبت نے اس سے پہلے کہ اعلان کریں گھر میں گئے اور وہ اس میں سے ایک لقمہ کھایا یا اس میں ایک لعاب دہن ڈالا. اس کے بعد میں آپ نے کہا کہ لے جاؤ. اب وہ جب لے کے گئے اور وہ سارے لوگوں نے کھایا تو کھانے کے بعد میں پھر بھی کھانا بچ گیا. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے تاکہ وہ لوگوں کو جا کر جو ہے وہ پیغام الہی پہنچائیں. لیکن وہ لوگ اس سے پہلے کہ پیغمبر کھڑے ہوتے وہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یہ تو جادوگر لوگ ہیں کہ انہوں نے اتنے سے کھانے میں ہم سب کو کھلا دیا. کیونکہ ایک ایک آدمی وہ اتنا زیادہ یعنی کھانے والے لوگ کے ایک ایک بچڑا کھا جائیں اور ڈکار نہ لیں. اور یہ کہتے رہے کہ جناب ملل تو ولیکن ما شبع، تو تھک گیا ہوں لیکن میرا پیٹ نہیں بھرا ہے. اب ایسے لوگ ایک ران میں سے سب کھا گئے پھر بھی کھانا بچ گیا. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برکت سے تھا. تو بہرحال وہ اٹھ کے جانے لگے تو سرکار ختمی مرتبت سے جناب ابو طالب علیہ السلام نے کہا کہ نکل کے آنے کی پھر دعوت دیتا. اگلے دن کی دعوت پھر دے دی گئی اور یہ اگلے دن کی دعوت دے کر بتایا کہ اگر جادو ہوگا تو جادو سے ہوتی ہے نظر بندی. نظر بندی کا مطابق جو کھانا کھایا ہے وہ گھر سے باہر نکلیں گے تو پھر بھوک لگے گی، محسوس ہی نہیں ہوگا کہ ہم نے کھانا بھی کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے. لہذا وہ اگلے دن پھر آ گئے سارے کے سارے. جب اگلے دن پھر آ گئے تو پھر ان کو کھانا کھلایا گیا. جب اگلے دن پھر ان کو کھانا کھلایا گیا تو انہوں نے پھر کھانا کھانے کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے کہ ان سے کچھ کہیں، لیکن وہ پھر یہ کہہ کے چلے گئے کہ یہ جادوگر ہیں. انہیں اگلے دن کی پھر دعوت دے دی گئی. تیسرے دن پھر آئے. جب تیسرے دن وہ پھر آئے تو اس دن جب وہ کھانا کھا چکے تو اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت ابو طالب علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اعلان فرمایا کہ کوئی بھی اب یہاں مجمع سے اٹھ کے نہ جائے. اور آپ نے اپنی تلوار نیام سے نکال لی. کا جو اٹھے گا میں اسی تلوار سے گردن اڑا دوں گا.
اور اس کے بعد سرکار ختمی مرتبت سے ارشاد فرمایا کہ قم یا سیدی، اے میرے سید و سردار اٹھیے اور اپنا پیغام جو دینا چاہتے ہیں وہ پیغام پہنچائیے۔ تو جناب ابو طالب علیہ السلام کی تلوار کے خوف سے سارے کے سارے بیٹھے رہے اور کوئی نہیں اٹھا۔ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھ کر پھر اعلان کیا کہ یا معاشر الناس، اے لوگو، اے قریش کے لوگو، اے بنی ہاشم کے لوگو، میں تمہارے لیے جو پیغام لایا ہوں، مجھ سے پہلے کوئی جوان نہ ایسا پیغام لایا ہے اور نہ میرے بعد میں لائے گا۔ میں تمہارے لیے اللہ کی وحدانیت کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ تو پھر آخر میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایکم یوازرنی علی ھذا الامر، تم میں سے کون ہے کہ جو اس امر پر میری وزارت، میری پشت پناہی، میرا بوجھ اٹھوائے۔ وزیر اسی لفظ سے نکلا ہوا ہے۔ وزیر کا مطلب یہی ہے کہ وہ حکومت کے حکمران کے کاموں کو تقسیم کر کے اس کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے۔ تو ایکم یوازرنی علی ھذا الامر، اس کام میں کون ہے کہ جو میرا ساتھ دے گا کہ اللہ کی وحدانیت کا پیغام آگے چلے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا پیغام آگے چلے۔ تو سارے کے سارے خاموش بیٹھے رہے، کوئی بھی نہیں اٹھا۔ صرف اٹھے تو علی علیہ السلام اٹھے اور کہا کہ انا یا رسول اللہ، میں کھڑا ہوں اور میں آپ کا جو ہے وہ اس معاملے میں آپ کے ساتھ دوں گا۔ سرکار ختم مرتبت نے بٹھا دیا اور کہا کہ تم بیٹھ جاؤ، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی دوسرا اٹھے۔ لیکن 3 بار حضرت علی علیہ السلام کھڑے ہوئے اور 3 بار حضرت علی علیہ السلام کو پیغمبر نے بٹھایا، یہ کہہ کر بٹھایا کہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ تینوں مرتبہ ان پورے مجمع میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا۔ پھر جناب ابو طالب علیہ السلام کا یہ بیٹا علی علیہ السلام اٹھا اور کہا کہ انا یا رسول اللہ، میں آپ کی اس معاملے میں مدد کروں گا اور آپ کے ساتھ تعاون کروں گا۔ تو پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا کر سینے سے لگایا اور کہا کہ یا علی انت اخی و ولی و وصی فی الدنیا والآخرہ، اے علی آج سے تو میرا خلیفہ بھی ہے، میرا بھائی بھی ہے، میرا جانشین بھی ہے۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجمع کی طرف دیکھا اور مجمع کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس اسمعوہ واطیعوہ، کہ تم سارے لوگ اس کو سنو بھی اور اس کی اطاعت بھی کرو۔ تو وہ جو قریش کے بوڑھے آئے ہوئے تھے، انہوں نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو دیکھ کر کہا کہ اور اپنے بھتیجے کی حمایت کیجئے کہ اب انہوں نے آپ کی گردن پر آپ کے بیٹے کی اطاعت واجب کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ عرب کی دنیا میں یہ بات غیر معمولی طور پر معیوب سمجھی جاتی تھی کہ بیٹا باپ کی بیٹے کی اطاعت باپ کرے یا بیٹی کی اطاعت چچا کرے۔ تو اس منزل پر، اس مرحلے پر آ کر جو ہے وہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی انہوں نے مذاق اڑائی۔ بہرحال سرکار ختمی مرتبت نے اعلان رسالت کیا، امیر المومنین نے اس کی تائید کی، اور جب امیر المومنین علیہ السلام اس کی تائید فرما چکے تو اب لوگوں نے جانا شروع کیا۔ تو بھئی یہاں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ جس گھر میں اسلام کی پہلی دعوت ہوئی ہے، یا یوں کہوں کہ توحید کا جس گھر میں پہلا جلسہ ہوا ہے، وہ گھر ابو طالب کا ہے۔ اور توحید کے جلسے کے مہمانوں کو جس نے کھانا کھلایا، وہ کھانا بھی ابو طالب کا ہے۔ اور جس گھر میں یہ اعلان رسالت ہوا، وہ گھر بھی ابو طالب کا ہے۔ تو بقول ایک بہت ہی بزرگوار کسی کا جملہ ہے، کہنے لگے کہ مسلمانوں کو اس جگہ پر ایک غیرت کرنا چاہیے، کم سے کم یہ سوچنا چاہیے کہ ایک کھانا کھلانے والا ہے اور ایک مجمع کھانا کھانے والا ہے۔
تو تم دونوں کو ہی کافر بتا رہے ہو کہ ابو طالب بھی کافر ہے اور کھانا کھانے والے بھی کافر ہیں. کم سے کم دونوں میں سے کسی ایک کے اسلام کو تو قبول کر لو تم.